حضور سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم عرس کے سلسلے میں یہ مجلس سجائی گئی ہے اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ جیسے آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو بھی آپ حضرات مسجد کے اندر لائیں اور یہ چھوٹے بچے ان باتوں کو یاد رکھیں گے، ذہن نشین رکھیں گے، جو بات ان کی سمجھ آ جائے اس کو قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ جب بڑے ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہماری مقدس ہستیاں کون سی ہیں اور کون سے بزرگان دین ہیں، کون سے مشائخ ہیں، کون سے کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کا نام ہم بچپن میں بھی لیتے تھے، جوانی میں بھی لے رہے ہیں اور بڑھاپے میں آ چکے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ انہیں بھی جوان ہو جانا ہے اور وقت کے ساتھ انہیں بھی جو ہے وہ بوڑھا ہو جانا ہے اور زندگی اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ الغرض یہ کہ آج کی شب 22 جمادی الثانی کی شب ہے، اسلامی اعتبار سے 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرمدار ہوا اور اسی تاریخ کو اہل اسلام آپ کی یاد مناتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء اعظام کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی یہ جو ذکر کی مجالس سجائی جاتی ہیں یہ جہاں عبادت ہے وہیں گناہوں کا کفارہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں اور آپ اتنی دیر مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں تو کئی ایسے گناہ ہوں گے جو باہر بیٹھ کے ہم انجام دیتے ہیں، ان گناہوں سے ابھی ہم محفوظ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور آپ حضرات سے آج کے درس میں یہی گزارش بھی رہے گی کہ سنا تو یہی ہے کہ آپ حضرات جو در جو یہاں مجلس میں یا پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اسی طرح آپ حضرات نمازوں میں بھی ذوق و شوق سے یہاں تشریف لاتے رہیں، آپ حضرات جمعے کے خطبے میں بھی تشریف لاتے رہیں تاکہ دین سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ حضرات آئیں گے تو یہاں جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کی مجالس جو ہے وہ جاری رہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیات مبارکہ کا نزول ہوا اور اسی طریقے سے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے جو آپ کے فضائل اور مناقب جاری ہوئے ان میں سے چند باتوں کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ان باتوں کو صحیح معنوں میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہو گے کہ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور عرب کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ مکہ المکرمہ میں 13 سال کا ایک پیریڈ وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا گزارا ہے۔ جناب سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں اور 53 یعنی 53 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو 40 سال کی عمر مبارکہ سے لے کے 53 سال یعنی 53 سال کی عمر تک یہ وہ 13 سال کا عرصہ ہے
کہ جس میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر لوگوں کو، مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں شرک سے منع کر رہے ہیں، انہیں بت پرستی سے منع کر رہے ہیں، انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب کبھی ایک مسلمان ہوتا، کبھی دو مسلمان ہوتے، اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ تو ہوتے جو صاحب سرمت تھے، اگر وہ اسلام قبول کر بھی لے تو انہیں کوئی زیادہ تنگ نہیں کر سکتا تھا، انہیں زیادہ ستایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور کچھ وہ تھے کہ جب وہ اسلام کو قبول کرتے تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی اور انہیں تکالیف برداشت کرنی پڑتی۔ انہیں میں ایک نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تو تھے تو غلام۔ اب جب غلام تھے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی زیادہ ستا نہیں سکتا تھا، زیادہ تنگ نہیں کر سکتا تھا، وہ آزاد حیثیت میں رہتے تھے، اس لیے کوئی بہت زیادہ انہیں تکلیف پہنچا نہیں سکتا تھا۔ لیکن کچھ وہ تھے جو غلام تھے، کچھ وہ تھے جو ماتحت تھے، جو کسی کے ماتحت رہا کرتے تھے۔ اور عرب کے اندر اس زمانے میں غلامی کا کلچر تھا، غلامی کا رواج تھا۔ اور چونکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ بچپن سے آزاد پیدا ہوئے، ہم نے کبھی بھی غلامی کا ایک دن بھی نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی غلامی کی زندگی نہیں دیکھی۔ لیکن آج بھی دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ غلامی کی زندگی پائی جاتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام جس عرب میں تشریف لائے تھے وہاں غلاموں کا رواج تھا۔ اور یہ غلام بنتے کیسے تھے؟ توجہ رکھیے گا، بنتے ایسے تھے کہ اگر کوئی شخص مقابلے میں جا رہا ہے، جنگ میں جا رہا ہے، اور جنگ میں ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جاتا تو دوسرے گروہ کے جو قیدی ہوتے ان کو غلام بنا دیا جاتا۔ اسی طریقے سے اگر دوسرا گروہ والا اپنے ساتھ عورتیں لایا ہوتا تو وہ عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا، اور یہ اس زمانے میں عام رواج تھا۔ اب یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہو، معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہو، اس کو ڈائریکٹ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ڈائریکٹ ختم کرنے جائیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، لوگ قبول نہیں کریں گے، اور ہوگا یہ کہ معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے، معاشرے کے اندر فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تبلیغ کا طریقہ وجادلوا باللتی احسن، کہ تم نے جو مجادلہ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے کسی کو دین کی تعلیم پہنچانی اور تبلیغ کرنی۔ اگر اس زمانے میں غلامی کے کلچر کے خلاف اگر اس انداز میں آواز اٹھائی جاتی کہ لوگوں اب سے تم کوئی بھی غلام نہیں رکھو گے تو شاید یہ بات بہت مشکل ہوتی۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے ترغیب دلانا شروع کر دی کہ جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرے گا اللہ کی بارگاہ سے اسے ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے کچھ قیودات لگا کے غلاموں کو آزاد کیا جانے لگا، ترغیبات اور آخرت کے فوائد سنا کر غلاموں کو آزاد کیا جانے لگا، اور اس طریقے سے لوگ غلامی سے آزاد ہوتے رہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک وقت ایسا آ گیا جیسے آج ہمارا زمانہ بھی ہے کہ اب بظاہر مسلمانوں میں غلامی کا کلچر نہیں پایا جاتا۔ تو یہ دین کی حکمت عملی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد وہ یہ رہا ہے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا مالک امیہ بن خلف ظلم کر رہا ہے، امیہ بن خلف جو ہے وہ ستم کر رہا ہے، امیہ بن خلف جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کر رہا ہے، انہیں عرب کی تپتی ریت کے اوپر۔ آج ہمارے ہاں
اگر گرمی کا موسم آ جائے تو میں اور آپ جس انداز میں دیکھتے ہیں گرمی کے موسم کو برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، عرب کی تپتی ریت کے اوپر، اور جس نے جو ہے وہ یہاں سے کبھی ان علاقوں کا سفر کیا ہو، کبھی اللہ نے جو ہے وہ کسی کو توفیق بخشی ہو کہ اسے جو ہے وہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی ہو، تو اس نے وہاں کی گرمی کو اگر محسوس کیا ہو تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ عرب کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ گرمی کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، عرب جیسی گرمی اور پھر مکے کی تپتی ریت کے اوپر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا اور سینے پر جو ہے وہ بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا، اور اسی طریقے سے آپ کے گلے کے اندر جو ہے وہ ایک رسی کو ڈالا جاتا، اور رسی کو ڈالنے کے بعد جو ہے وہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ بلال حبشی کو اس طریقے سے لے لے کے گھما کرتے تھے۔ اور لیکن حضرت بلال حبشی وہ ہیں کہ جن کی زبان پر احد احد کی صدا جاری ہے، جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، توحید کے علم کو بلند کر رہے ہیں، وہ سزاؤں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اسلام کو نہیں چھوڑ رہے، دامن مصطفیٰ علیہ السلام سے جو وابستگی ہے اس کو ترک نہیں کر رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا، کہ اسے اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ تو حضرت امیہ بن خلف، حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پر امیہ بن خلف کہنے لگا کہ آپ نے اسے بگاڑا ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر مسلمان تھے، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ تھے، تو کہنے لگا کہ اس میرے غلام کو تو آپ لوگوں نے بگاڑا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ بت پرست تھا، یہ جو ہے وہ ہمارے مذہب پہ تھا، آپ لوگ اسے جو ہے وہ پھیلا کر اپنے مذہب پر لے گئے۔ اور پھر کہنے لگا آپ اسے تکلیف سے بچا لیں، یعنی اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ اس کو میں تکلیفیں نہ دوں تو آپ اسے تکلیف سے بچا لیں۔ تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک کام کر، میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑا خوبصورت ہے، طاقت کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو ایک کام کر، میرا غلام جو ہے وہ مجھ سے لے لے جو تیرے مذہب پر ہے، اور مجھے جو ہے وہ بلال حبشی، یعنی میرا جو غلام ہے وہ تو لے لے، جو خوبصورت بھی ہے، جو طاقتور بھی ہے، بلال کے مقابلے میں اس کی خوبصورتی زیادہ ہے، بلال کے مقابلے میں جسمانی طاقت اور قوت اس کے پاس زیادہ ہے، ایک کام کر تو غلام لے لے، وہ بلال حبشی۔ ہو گیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر نے لے لیا۔ صدیق اکبر نے لینے کے بعد حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو بھی اس میں شامل کر، بلال کو جو تم نے آزاد کیا ہے تو اس آزاد کرنے میں میرے حصے کو بھی تم شامل کر لو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جو خرچہ آیا ہے اس خرچے میں میرا حصہ بھی ملا لو۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دیا ہوا ہے مجھے کچھ، یہ اللہ نے آپ کے صدقے دیا ہوا، یہ جو مال ہے میرے پاس یہ تو سب آپ کا صدقہ، اگر میں نے لیا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ آپ نے ہی اس بلال کو آزاد کیا۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کے بعد وہ اترانے لگا، وہ گمنڈ کرنے لگا امیہ بن خلف، کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیسا عجیب سا سودا کر لیا انہوں نے، اچھا غلام، طاقتور غلام، صحت مند غلام مجھے دے دیا، اور اس جیسے غلام کو بلال حبشی کی طرف کہنے لگا کہ اس جیسے غلام کو جو ہے وہ خود خرید لیا، یہ کیسا عجیب سا سودا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی جو دین کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو تو وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا، اور کہنے لگا، اترانے لگا کہ دیکھو میں نے ایک جو ہے وہ کمزور غلام دے کے ایک طاقتور غلام لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں سورۃ اللیل کا نزول فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے نر اور مادہ بنایا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ ایک کوشش جناب صدیق اکبر کی ہے،
ایک کوشش امیہ بن خلف کی ہے، فرمایا بے شک تمہاری کوشش جو ہے وہ بہت مختلف ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا، یعنی جس نے عطا کیا اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی راہ کو جو ہے وہ قبول کر لیا، کھڑا کرنے کے بعد پرہیزگاری کو بھی اختیار کیا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جو حسنہ ہے، جو ذات دین مصطفیٰ علیہ السلام یعنی جو حضور علیہ السلام دین لے کے آئے اس کو قبول کر لیا اور حضور کی ذات سے وابستہ ہو گئے، صدق بالحسنى، حسنہ اچھے کی اس نے تصدیق کر دی۔ پھر فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو بہت جلد ہم اسے آسانی فراہم کریں گے۔ زندگی اکبر اللہ کی راہ میں مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا، بخل کیا اور بے پرواہ بنا کہ اس نے لحاظ ہی نہیں کیا کہ جناب بلال حبشی جو آوازیں بلند کر رہے ہیں، جو ندائیں لگا رہے ہیں، وہ حقیقی دین کی ندا ہے، وہ اسلام کی ندا ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور امیہ بن خلف وہ ہے جس نے اچھے کو جھٹلا دیا۔ اچھا کون؟ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کون؟ دین مصطفیٰ علیہ السلام، اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ اور دشواری کیا ہوئی کہ غزوہ بدر کے اندر امیہ بن خلف مارا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے ان قریب ہم اس کے لیے دشواری مہیا کر دیں گے، اس کو دشواری فراہم کریں گے۔ اور دشواری کیا ہوئی کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ امیہ بن خلف مارا گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہیں۔ اچھا غلام لیا تھا، صحت مند غلام امیہ بن خلف نے لیا تھا اور اتنا رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بہت اچھا کام کر لیا، بہت اچھا سودا کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ہلاکت میں پڑے گا اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا، اس کا مال کام نہیں آئے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے لیے۔ جب وہ اترانے لگا، وہ گھمنڈی بن گیا، دین کو قبول نہ کرنے لگا اور اناد کا مظاہرہ کیا، تو گویا کہ وہ ایسے ہو گیا کہ جس کی قسمت میں رب تعالیٰ نے کفر کو لکھ دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ حبیب علیہ السلام بولو کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی جن کے کفر کو ان کے دل پر نقش کر دیا گیا ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہٹ ڈرنی کا مظاہرہ کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انعام کا مظاہرہ کیا، دین کو قبول نہیں کیا، جانتے پوچھتے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں درست ہے، حضور علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، باوجود اس کے قبول نہیں کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں۔ صدیق اکبر نے آخرت کا سودا کیا، امیہ بن خلف نے دنیا کا سودا کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے امیہ بن خلف دنیا کا سودا کرتے ہوئے بھول گیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے تو ہم مالک ہیں۔ وہ اترانے لگا اور ہوا کیا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر مارا۔ پھر فرمایا انذرتکم نارا تلظیٰ، میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی تھی، جو بھڑک رہی ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں بڑا بدبخت داخل ہوگا۔ صدیق اکبر کے مقابلے میں امیہ بن خلف ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا تھا، اب بڑا بدبخت جو ہے صدیق اکبر کے مقابلے میں، صدیق اکبر کی شان اللہ آگے بیان فرما رہا ہے۔ اب بڑا بدبخت کون ہے؟ امیہ بن خلف ہے۔ کہا کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ اس آگ کے اندر جس کو جو جلتی ہوئی آگ ہے جس کا بیان کر دیا گیا تھا اس میں یہ داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یہ امیہ بن خلف جس نے دین کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، اب یہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر امیہ بن خلف ہے اشقا، بڑا بدبخت۔ اللہ فرماتا ہے
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب سب سے بڑا پرہیزگار اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ سب سے بڑا پرہیزگار حضرت صدیق اکبر، اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ قرب پانے والا، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ بشر کے اندر فضیلت پانے والا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن میں اتقا جس کے لیے آیا ہے وہ جناب صدیق اکبر۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی بندہ گناہوں سے بچے، نیک اعمال اختیار کرنے لگے، لوگ کہیں گے کہ یہ اب پکا مسلمان ہو، پھر وہ زیادہ آپ دیکھو گے کہ وہ مسلمانوں میں اسلام کے اندر زیادہ عمل کرنے لگ جائے، اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ نیکی کی کثرت دیکھو گے، برائی سے اس میں دوری دیکھو گے، برا کرتا ہوا اس کو نہیں پاؤ گے، آپ بولو گے یار یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ بس اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ یہ کہہ دو کہ جنتی آدمی ہے، زیادہ یہ کہہ دو کہ اتنا وہ پرہیزگار ہے، لیکن قرآن صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یہ مومن بھی ہے، کیونکہ مومن کے اتقا نہیں، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، اور متقیوں میں بھی اتقا ہے۔ سبحان اللہ، کہ متقیوں میں بھی اتقا، یعنی متقین جتنے بھی ہیں ان سب میں زیادہ فضیلت پاتے جناب صدیق اکبر۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو عنقریب بڑا پرہیزگار اس آنکھ سے دور رکھا جائے گا۔ اب وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پرہیزگاری ملے۔ صدیق اکبر اپنا مال بہترین غلام اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، بدلے میں بلال حبشی کو دے رہے ہیں جو اس غلام کے مقابلے میں کمزور غلام ہے، اور لے کر کیا خدمت کرا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ارے اس کی زبان سے تو اللہ کا نام جاری ہوتا ہے، اس کو آزاد کر دیا، اس کی زبان سے تو اللہ کا نام جاری ہوتا ہے، اسے آزاد کر دیا۔ فرمایا کہ جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ پرہیزگاری مل جائے۔ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے زمانے میں اگر غلامی کا دور ہوتا اور ہم مہنگا ترین غلام لیتے تو آپ سوچیں کہ ہم اسے کتنی خدمت کرواتے ہیں۔ آپ ہمارا شاید بہتر جانتے ہو کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کام والوں کو رکھتے ہیں، پیسے کتنے دیتے ہو، کام کتنا لیتے ہیں، تو آپ ہمارا سب جانتے بہتر۔ وہ تو حالانکہ غلام بھی نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے گھر کے اندر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، پیسے کم دیے جاتے ہیں، کام زیادہ کیا جاتا ہے، اور جو پیسے زیادہ دیتا ہو اور مدد بھی کرتا ہو ساتھ ساتھ، تو وہ کتنا جو ہے نا وہ اس سے کام کرواتا ہوگا، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور جو ہے وہ ہمارے یہاں تو ایسا حال ہے کہ جو ہے وہ اگر رمضان کے اندر بھی کسی کو مدد کر دیں، رمضان میں بھی کسی کے جو ہے نا وہ صدقہ و خیرات کسی کو دے دیں، تو ہماری جو ہے نا وہ اتنی عجیب عادت ہے کہ ہم پورا سال ان کو یاد بھی دلاتے ہیں، یار وہ دیکھو رمضان میں آپ نے پھر آنا ہے، اتنی بری تو ہماری عادت ہے۔ تو صدیق اکبر کو جو اپنا مال بھی دیتے ہیں اور پرہیزگاری بھی لیتے ہیں، یعنی مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور دینے کے بعد اب مطالبہ نہیں بلکہ آزاد کر دیا، غلام سے خدمت نہیں لی جا رہی، غلام سے کام نہیں کرائے جا رہے، بلکہ جو ہے وہ اسے آزاد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ ایسا نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا، یعنی یہ آزاد کر کے ایسی پاکیزگی حاصل کر لی گویا کہ اس پر کسی کا کچھ احسان ہی نہیں۔ پھر فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنا مال کیوں خرچ کر رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کیوں مال خرچ کر رہے ہیں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ مال خرچ کرے، مال خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے خالص اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ کبھی کوشش کرنا اور آزما کے دیکھنا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں خالص ہماری نیت ہو کہ یہ اپنے اللہ کی، بس اس کے بعد اس کی لذت دل کے اندر دیکھنا کتنی محسوس ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو اللہ کے لیے کام کرو کسی کو بتاؤ گے،
کسی کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو، وہ ایسی نیکی بن جائے گی کہ جو آپ کے دل کو سکون بخشتی ہے، اور آپ کو یقین ہوگا کہ رب تعالیٰ میرے کسی عمل کی جزا دے یا نہ دے، میرے کسی عمل کا بدلہ دے یا نہ دے، لیکن یہ جو میں نے خالص اللہ کے لیے کام کیا ہے، رب کائنات اس کی جزا مجھے ضرور دے گا، کبھی یہ کر کے صدیق اکبر کے اللہ فرماتا ہے صرف اپنے رب سے اسی کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کی راہ میں مال ہی نہیں دے رہے، مال دینے کے بعد اللہ کی رضا بھی مانگ رہے ہیں، اور ان قریب اسے رب کی رضا مل جائے گی، اسے رب کی رضا مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور ہوگا کون؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اب قرآن پاک کی دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، صدیق اکبر اتقا ہے، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ فضیلت والا وہ ہے تم میں اتقا ہے۔ تم میں کیا ہے؟ اللہ صدیق اکبر سے فرما رہا ہے کہ آپ اتقا ہیں، اور پھر رب فرما رہا ہے جو تم میں زیادہ فضیلت والا ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اتقا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد جتنے متقین ہیں، جتنے صحابہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، تابعین ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ جناب صدیق، کیونکہ اتقا جسے کہا گیا وہ صدیق اکبر ہے، اور رب فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ افضل فضیلت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہے۔ تو اتقا کے رب تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان کیا۔ دیکھیے حضور علیہ السلام جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کس انداز میں بیان کرتے، فرمایا کہ مَا لِأَحَدٍ عِندَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ، حضور فرماتے ہیں کہ ہم پر، حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ مصطفیٰ پر اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ دے دیا، مجھ مصطفیٰ پر اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے دنیاوی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ دے دیا گیا، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر، یعنی ایک تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی احسانات ہیں، دیگر کے بھی احسانات ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی بھی احسان کیا اس کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر کے کچھ احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ نہیں دیا گیا۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، صدیق اکبر کا ہماری بارگاہ میں احسان ہے، يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جسے اللہ قیامت کے دن ادا کرے گا۔ صدیق اکبر کا احسان رسول اللہ علیہ السلام پر، اور پھر حضور علیہ السلام کے پر ہونے والے اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا۔ اچھا یہاں سے کسی کے باب میں یہ بات نہ، اور ایک کتاب لکھنے والے نے اس قسم کی بات لکھ بھی تھی، اس نے یہ لکھ دیا کہ حضور علیہ السلام پر صدیق اکبر کے احسانات تھے، حضور فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا، لیکن صدیق اکبر پہ حضور کا کوئی احسان نہیں۔ ہمارے اس حدیث سے جو مطلب نہیں لینا تھا وہ لے، یعنی صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے احسانات ہیں، روز قیامت اس کا بدلہ رب تعالیٰ دے گا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ رب تعالیٰ کا روز قیامت بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ساتھ یہ بات لکھی تھی کہ حضور علیہ السلام پر صدیق اکبر کے احسان ہے، صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام پر صدیق اکبر کے احسان ہے، صدیق اکبر پہ رسول اللہ کا کوئی احسان نہیں مانتا۔ تو اتفاق سے وہ کتاب میں نے پڑھی، تو میں جو ہے وہ اس زمانے میں طالب علمی
ابتدا میں تو میں وہ کتاب اٹھا کر اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ غلام احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کتاب ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے ہوئے اس رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر صدیق اکبر کے احسانات ہیں، اور یہ تو حدیث کے اندر بات آ گئی کہ صدیق اکبر پر رسول اللہ کا کوئی احسان نہیں۔ اب میں نے دیکھا حضور شاہ غلام احمد قادری رحمۃ اللہ کا ملک جلال میں فرمایا کیا رسول اللہ کا یہ کم احسان ہے کہ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو کلمہ پڑھایا، کم احسان ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کا یہ کم احسان ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے دیا، اور پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے احسانات حضور شاہ غلام احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گنانے شروع کیے۔ تو بہرحال یہ حدیث اپنے مقام پر ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے احسانات بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کیا ہے۔ کبھی کبھی اس قسم کی آدیث جب بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسی باتوں کے مسئلے جو ہے وہ منٹوں میں حل کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اب آگے فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور وہ روایت جو غزوہ تبوک کے موقع کی، وہ تو بچہ بھی یاد تھا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور قحط سالی کا زمانہ بھی ہے، مدینہ منورہ میں قحط بھی ہے اور تنگ دستی بھی پائی جا رہی ہے، حالات تنگ ہیں لوگوں کے، اور وہ عالم ہے، اور اس عالم کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے غزوہ جانا، کیونکہ تبوک کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا، باہر لڑائی تو کوئی نہیں تھی، وہ لشکر آیا ہی نہیں، لیکن مسلمان تو جو ہے وہ سفر کے لیے جا رہے تھے، اور بہت بڑا لشکر مسلمانوں نے تیار کیا تھا۔ اب ساز و سامان کی ضرورت تھی تو حضرت حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال دے گا، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ میری طرف سے جو ہے وہ 300 گھوڑے یا 300 اونٹ بما ساز و سامان، پھر اس کے بعد مزید 300، پھر مزید 300، اور ایک روایت کے مطابق 100، پھر 100، پھر 100، اور ایک روایت کے مطابق 100 گھوڑے، پھر 100 گھوڑے، پھر 100 گھوڑے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ تقریباً 1000 کی تعداد میں آپ نے جانور دیے، اور اس کے علاوہ دینار اور دراہم الگ دیے۔ تو یہ تو عثمان غنی کی حالت تھی، اور عثمان غنی وہ تھے کہ جن کو اللہ نے مال نصیب کیا، فرمانی تھی ان کے پاس، ان کا خرچ کرنا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہے، اور کیسا مقبول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے، اسی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق وہ سوچ رہے ہیں کہ آج موقع اچھا ہے، آج موقع اچھا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر گھر پہ کچھ رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اٹھا کر گھر سے آ گیا، آدھا مال گھر پہ پہنچا، یعنی آدھا مال گھر پہ ہے، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور صدیق فاروق اعظم سوچ رہے تھے کہ آج میں کچھ بھی کر کے صدیق اکبر کو سرحد میں جاؤں گا، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صدیق اکبر کا مال مقبول ہوا، عمر فاروق کا مال مقبول نہیں ہوا، ارے وہ تو وہ ہستیاں ہیں، صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اور میرا صحابی
ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک طرف ہے، اور اس پر سبقت لے جائے گا، اس پر بھاری ہو جائے گا میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا۔ یہ تو صحابی کی شان۔ اور فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اب ایک چیز کہ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک جوش تھا کہ نیکی میں ہم آگے بڑھ جائیں، نیکی میں ہم آگے بڑھ جائیں۔ فاروق اعظم سوچ رہے کہ آج جب میں گھر کا آدھا مال اٹھا کر آ گیا ہوں تو آج جو ہے وہ صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا۔ اور پھر صدیق اکبر آتے ہیں، اپنا سامان لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق گھر پہ بھی کچھ چھوڑا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ گئے۔ اور یاد رکھیے گا جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد جناب صدیق اکبر کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی، کیونکہ جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنی دکان پہ جانے لگے تو اس بابو جانا پہ روک لی، کہاں جانا ہے؟ میں دکان پہ جاؤں، اپنے کام پہ جاتا ہوں، تجارت کو جاتا ہوں۔ بابو جانا میں پر نہیں، اب آپ نہیں جا سکتے، اب آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اب امت کی نگرانی آپ کے سپرد ہو چکی ہے۔ تو فرمایا پھر میرا خرچہ کیسے ہوگا؟ گھر بار تو حضور کا بھی ہے، میں بیت المال سے پورا کیا جائے گا۔ اب صدیق اکبر کی حالت اور کیفیت کو دیکھیے کہ بیت المال سے جو مال بچ جاتا، یہ جو ملتا اور ملنے کے بعد بچ جاتا وہ دوبارہ بیت المال ہوتا۔ یہ ان کا خوف خدا تھا اور یہ ان کا مال کے ساتھ برتاؤ تھا کہ جب وصال کا وقت آیا تو آپ کے پاس جو قمیص تھا کہا مجھے اسی میں جو ہے وہ کفن دے دینا۔ یا رسول اللہ آپ کو یا صدیق اکبر آپ کو نیا کفن نہ دیا جائے؟ فرمایا نیا مال تو زندوں کا حق ہے، ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں، نیا مال تو زندوں کا حق ہے، ان کو پہنایا جائے، ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے زیادہ نفع نہ دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل تنہائی میں باتیں کرنے والا دوست، حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا۔ کیا مطلب کہ صدیق اکبر رسول اللہ کے دوست نہیں، خلیل کی بات ہو رہی ہے، تنہائی میں سرگوشی کرنا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں صدیق اکبر کو خلیل بناتا، لیکن یاد رکھو تمہارے نبی علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ یہ جو تعلق ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا اور رب کا تعلق ہے، تو خلیل میں رب کا ہوں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابوبکر صدیق ہوتے۔ یعنی کتنی زیادہ کرامت حضور علیہ السلام اور جناب صدیق کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا، میرا خلیل تو اللہ ہے اور میں اللہ کا خلیل ہوں، ہاں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو جناب صدیق ہوتے۔ پھر فرمایا ان صاحبکم خلیل اللہ، اے لوگوں سن لو تمہارے نبی جو ہے وہ اللہ کے خلیل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جناب صدیق سے جو ہے وہ قرابت کا عالم ہے۔ اب لوگوں نے بڑا جو ہے نا وہ شور اٹھایا ہوا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو طے شدہ، جو برس سے اہل سنت کے یہاں طے شدہ، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اندر سے اتنا بڑا پکڑنا، لوگوں کے اعتقادات اور نظریات سے کھیلنا۔ تو اب سنیے حضرت محمد بن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ۔ اور یاد رکھیے گا
جب تک حضرت سیدہ فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، اس وقت تک حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ کسی اور خاتون سے نکاح کرتے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے جائز نہ تھا وہ کسی اور خاتون سے نکاح کرتے تھے۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ جنت کے وصال کے بعد مولا مرتضیٰ نے دیگر نکاح بھی کیے، تو ان میں ایک نکاح سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کی، ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب مولا مرتضیٰ کا فرمان سن لو، اگر آپ کو میری بات مولوی کی بات لگتی ہے، ان کی بات مولوی کی بات لگتی ہے، مسجد کے امام کی بات مولوی کی بات لگتی ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کا فرمان سن لو۔ وہ کیا فرماتے ہیں قال ابو بکر کہ رسول اللہ کے بعد جو سب میں بہترین ذات ہے، سب میں بہترین شخصیت ہے، وہ جناب صدیق اکبر کی ناس ہے۔ پھر فرمایا کل، اب محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے ابا سے عرض کی ثم من، پھر کون ہے، پھر افضل کون ہے، پھر اعلیٰ شخصیت کون ہے، پھر خیر والی شخصیت کون ہے؟ فرمایا عمر، پھر عثمان ہے، پھر میں نے یہ نہیں پوچھا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پھر کون ہے، میں نے کہا کہ ثم انت، پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ اب مولا مرتضیٰ کی آواز اور عاجزی اور انکساری کو ملاحظہ کیجیے، فرماتے ہیں ما انا الا رجل مسلمین، میں تو لوگوں میں سے مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یعنی کہاں صدیق اکبر کے مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہیں، پھر ان کے بعد فاروق اعظم ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اس کے بعد تو آپ ہوں گے، فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے شخصیت ہوں۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے، اور یہ روایت بھی کتابوں میں لکھی۔ فرمایا کہ جو مجھے صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہ فضیلت دے گا، فرمایا میں اسے 80 کوڑے ماروں۔ کتنے کوڑے ماروں؟ تو یہ تو مولا مرتضیٰ کا فیصلہ کہ صدیق اکبر کو افضل سمجھا، عمر فاروق کو افضل سمجھا جائے، تو یہ جو ہے ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اور اسی کو آج تک مولا مرتضیٰ کے فیصلے کو آج تک اہل سنت و جماعت مانتے آ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد افضل البشر جو ہے، انبیاء کے بعد افضل البشر جو ہے، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یہ روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی الحوض، اے صدیق تو میرا غار میں بھی ساتھی ہے۔ آپ کو معلوم ہجرت کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ہمراہ کون تھے؟ جناب صدیق اکبر۔ اور یہ غار ثور والا واقعہ تو آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھے، اور حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر جب غار پہ پہنچے، دیکھیے غار پہ جب پہنچے تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ غار میں داخل ہونے لگے تو جناب صدیق نے روک دیا، یا سنت میں لے جاؤں صفائیوں دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کو پہنچنے والی ہو تو پہلے مجھے پہنچ جاتا، کوئی چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے مجھے نقصان دیتے۔ جناب صدیق جاتے ہیں اور جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں، جو بل ہوتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں، اور جو بل رہ جاتا ہے ان پر اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں پاؤں کا۔ اور پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ غار کے اندر تشریف لاتے ہیں، جناب صدیق کے زانوں پر حضور علیہ السلام جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ صدیق اکبر کے چہرے اقدس سے آنسو گرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پڑتے ہیں، حضور بیدار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے صدیق کیا ہوا؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈس لیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جناب صدیق کے انگوٹھے پر لگایا،
فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ درد محسوس نہیں ہوا۔ اب یہاں علماء نے ایک بات کہی، فرمایا کہ وہ زہر کا اثر اس وقت ختم ہو گیا، لیکن جب صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا تو وہی زہر کا اثر وہ محسوس کرنے لگے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہی چیز محسوس کر رہا ہوں جو غار میں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے آئی۔ اور اس بنیاد پہ علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ جناب صدیق اکبر کی جو وفات ہے، جو موت ہے، وہ شہادت پر ہوئی ہے، کیونکہ آپ پر وہی اثر زہر کا لوٹا دیا گیا تھا اور اسی زہر کے اثر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غار میں حضور علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انت صاحبی علی الحوض، اے صدیق حوض کوثر پر جب میں لوگوں کو جام پلا رہا ہوگا تو صدیق تو اس وقت بھی میرے ساتھ ہوگا، غار میں بھی تو میرے ساتھ ہے، اور میں جام بھی پلا رہا ہوگا جب بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ یہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کی شان کو بیان فرما رہے، اور ایک جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو تو پھر اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کا امام ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو۔ اب آپ حضرات معلوم نہیں کہ کبھی اس بات کو بھی آپ نے سنا یا نہیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں، اور یہ تو وہ باتیں ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں گے، وقت کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن بہرحال جو وہ وقت اپنی اختتام کی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے رسالے کا کمال کے بعد سمجھنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، گرچہ تاریخ میں یہاں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال 12 نہیں 13 ربیع الاول کو ہوا۔ ولادت تو مناتے 12 ربیع الاول کی، لیکن علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ 12 یا 13 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال کا کمال ہوا۔ اب جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اور وہ وقت تھا چاشت کا وقت، چاشت کا وقت سمجھتے ہیں آپ، 10-11 بجے کا وقت، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال کا کمال ہوا۔ جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں، حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے، اور یہ وہی جگہ جہاں آج حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس سے کوئی جگہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس وقت کہ جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے اس کا مزار وہی بنایا جاتا ہے۔ پھر اختلاف ہوا کہ حضور علیہ السلام کے مزار کو کہاں بنایا جاتا ہے، کہاں تدفین عمل میں آئے، تو فرمایا کہ جس نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہی اس کا مزار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام جس میں مبارک موجود تھا اس کو اٹھایا اور وہیں پہ لحد بنائی گئی، اور حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کو وہاں بنایا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو مدینہ پاک میں ایک جگہ ہے جس کا نام سقیفہ، کیا نام ہے؟ سقیفہ، سین سے۔ حضور علیہ السلام کے وصال و کمال کے بعد سقیفہ میں انصار صحابہ جمع ہوئے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کی دو قسمیں تھے، ایک وہ تھے جو انصار تھے، ایک وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے۔ تو انصار صحابہ وہاں جمع ہو گئے۔ اب جمع ہونے کے بعد وہ پریشان تھے کیونکہ مکہ فتح ہو چکا۔ حضور علیہ السلام کا وصال کا کمال 11 ہجری کو ہوا، توجہ رکھیے گا، حضور علیہ السلام کا وصال کا کمال 11 ہجری کو ہوا، مکہ 8 ہجری میں فتح ہو چکا، تو مکہ فتح ہو چکا تھا، تو انصار کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مکہ تو فتح ہو گیا اور حضور علیہ السلام کا وصال کا کمال بھی ہو گیا، تو یہ مہاجرین تو اس طرف چلے جائیں گے، دوبارہ مکہ نہیں جائیں گے،
مہاجرین تو دوبارہ وہاں چلے جائیں گے۔ اب اگر ہمارے یہاں کسی امیر کو نہ بنایا، ہمارے یہاں اگر کوئی خلیفہ اور نائب نہ بنایا گیا، تو پھر تو جو ہے وہ آگے کفار بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے سقیفہ کے اندر ایک اجلاس بلوا دیا، انصار صحابہ، اور وہ اب اس تیاری میں تھے کہ خزرج قبیلے کے بڑے حضرت سعد بن عبادہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب جناب صدیق اور فاروق حضور علیہ السلام کی کاشانِ اقدس میں تھے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد فاروق اعظم سے کہا کہ سقیفہ میں انصار کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بنانے والے ہیں۔ اب ظاہر یہ بات تشویش میں ڈالنے والی، تو اس وقت ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم نے جناب صدیق کو کاشانِ اقدس سے باہر بلوایا اور کہا کہ چلیے ہم نے سقیفہ جانا، وہاں پہ انصار کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرنے لگے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امیر بنا لے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا لے، یا عرب اس کو قبول نہ کرے، قریش اس کو قبول نہ کرے، بنو ہاشم اس کو قبول نہ کرے، تو مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہوگا۔ اور ابھی حضور علیہ السلام کا وصال کا کمال ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے وصال کا کمال کے ایک دن بعد بھی امت جھگڑے کی اندر مبتلا ہو جائے۔ اب جناب صدیق اور فاروق سقیفہ میں وہاں پہ انصار جو ہے وہ اپنے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، وہ فضائل جو قرآن میں آئے ہیں، وہ فضائل جو رسول اللہ نے ان کی شان میں بیان کیے ہیں۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرا ذہن یہ بنا کہ میں کھڑا ہوں اور انصار کے سامنے گفتگو کروں اور انصار کو بتاؤں کہ جو ہے وہ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ فاروق اعظم سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہونے لگا کہ میں یہ تقریر کروں، تو حضرت صدیق اکبر نے روک دیا۔ صدیق اکبر کا رک جائے، ابھی آپ نے تقریر نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد جناب صدیق اکبر نے تقریر شروع کی اور فرمایا، اے انصار، تم نے جو تمہاری شان میں فضائل اور مناقب بیان کیے اللہ ویسے ہی، رسول اللہ نے تمہاری شان کو ایسے ہی بیان کیا ہے، لیکن اے سعد بن عبادہ جو وہاں موجود تھے، تم بھی اس بات کو جانتے ہو تو حضور نے فرمایا تھا کہ ولایت، امارت، حکمرانی اور مسلمانوں کی خلافت یہ قریش کے پاس رہے گی اور انصار اس کے وزیر ہوں گے۔ اے سعد بن عبادہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہے، ہاں تم جو ہے وہ خلیفہ ہوگے، تم قریش خلافت کے اقدار ہو، ہم جو ہے وہ تمہارے وکیل ہوں۔ اب جناب صدیق اکبر کا یہ خطاب ہوا اور اس کتاب کی ہیبت ایسی تھی کہ اب جناب صدیق کہتے ہیں ایک ہاتھ پکڑا فاروق اعظم کا، ایک ہاتھ میں جو ہے وہ عبید اللہ کی چرا کاٹ کی اور کہا جناب صدیق نے میں تمہارے سامنے دو بندوں کو پیش کر رہا ہوں، ایک عمر فاروق ہے، ایک عبید اللہ کی چرا ہے، تم ان میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا، یا تو فاروق خود کو بنا یا کس کو بنا لو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اب جب جناب صدیق کی تقریر ہو چکی اور جناب صدیق نے وہ ساری باتیں کہہ دی جو دیکھنے والا تھا، لیکن سوائے ایک بات کے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے بجائے مجھے پیش کر رہے تھے خلافت کے لیے، تو حضرت فاروق اعظم کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، کیا تم اپنے آگے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آگے بڑھ جائے اس شخص کے جس کو رسول اللہ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، جس کو رسول اللہ نے آگے کیا؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایسے شخص کے آگے بڑھ جائے؟ یعنی جناب صدیق وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، جن کو رسول اللہ نے آگے کر دیا، جن کو رسول اللہ نے قوم کا امام بنا دیا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے آگے بڑھ سکتا ہو؟ تو سب انصار نے اور وہاں جتنے مہاجرین تھے سب نے کہا کہ ہم میں سے کوئی جناب
نہیں بڑھ سکتا۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جناب صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا تھا، اتنے میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے اور صدیق اکبر کے ہاتھ کو کاٹ رکھتے تھے۔ وہ لوگ جو اپنا امیر بنانا چاہ رہے تھے، وہ لوگ جو اپنا خلیفہ بنانے جا رہے تھے، سقیفہ کے مقام پر جناب صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، اور اسی دن، اسی پہلے دن، اسی پیر والے دن حضرت صدیق اکبر کی خلافت سقیفہ بن ساعدہ کے مقام پر منعقد ہوتی ہے، اور اس کے اگلے دن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور یوں جناب صدیق کی جو ہے وہ خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ آخری بات کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا کمال پیر والے دن 12 ربیع الاول یا 13 ربیع الاول کو ہوا، اور کون سا وقت تھا؟ چاشت کا وقت، 10-11 بجے والا جو وقت ہوتا یہ وقت تھا کہ جس وقت جناب صدیق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا کمال ہوا، اسی دن کی فجر کی نماز کا وقت ہے، یہی وقت، یہی دن ہے، اور فجر کی نماز کا وقت ہے۔ جناب صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے، طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے، کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کاشان اقدس پر لگے ہوئے پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جب پردے کو ہٹاتے ہیں تو دیکھا کہ جناب صدیق امامت کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب اس پردے ہٹنے کو دیکھا تو سمجھنے لگے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا صدیق اکبر کو کہ ٹھہر جاؤ، تم امامت پر برقرار رہو، اور حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پردے کو ڈال دیا۔ یہ وہ آخری مسکراہٹ تھی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کے اندر لکھی گئی کہ یہ وہ آخری مرحلہ ہے کہ جس پر حضور علیہ السلام مسکرائے تھے، اور یہ مسکراہٹ اس بات میں تھی کہ جس کے پیچھے قوم کو لگانا تھا قوم اس کے پیچھے لگ چکی ہے۔ لوگ صدیق اکبر کے پیچھے لگ چکے ہیں، اور اب صدیق اکبر قوم کی امامت کریں گے، لوگ صدیق اکبر قوم کی عمارت اور خلافت کو سنبھالیں گے۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو بھی، جو لوگوں کی نماز کا امام نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کے معاملات کا امام نہیں بن سکتا۔ جو لوگوں کو نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے، جو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں کر سکتا، اس میں کیا صلاحیت ہوگی جو لوگوں کے معاملات کی نگہبانی کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے آخری مرتبہ جو مسکراہٹ اپنی حیات ظاہری میں فرمائی تھی، وہ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے فرمائی کہ جناب صدیق صلی اللہ امامت پر ہیں اور تمام صحابہ ان کی گردہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جناب صدیق کے فرائض سے مالا مال فرمائے، ان کے فیوزات سے ہمیں متوقع فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان کی یادوں کو بناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔